بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دراڑیں گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عمران خان کا دباؤ کام کر رہا ہے، عمران خان کا ڈٹے رہنا کام دکھا رہا ہے، اور اب آپ دیکھیے جس طرح سے الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں پنجاب کے، اور لگ رہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا بھی کہیں نہ کہیں دباؤ کے باوجود بے بس نظر آ رہے ہیں۔ دباؤ تو ان کے اوپر فضل الرحمان کا ہے، لیکن اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی بلا لیا ہے، تو معاملات الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب دوست ممالک بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی اب احساس ہو رہا ہے کہ اب الیکشن ہو جائیں گے تو پاکستان میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا، اور نظر آ رہا ہے ان کو بھی کہ حکومت کس کی آنی ہے، کیا ان کے پروجیکٹس ہوں گے، کیا سوچ ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے بھی اعلانات کرنے شروع کر دیے ہیں انویسٹمنٹ کے۔ اب یہ اعلانات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اعلان ہوا ہے اور کل ہی انویسٹمنٹ ہو جائے گی، اس میں کچھ عرصہ لگے گا، لیکن اعلان کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب یہ جو سعودی عرب کے شہزادے نے اعلان کیا ہے $100 ملین کا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور یہ اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہے، اس کی ہم تفصیل سے بات کریں گے، آئی ٹی کے سیکٹر میں، جہاں پر تیزی سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور جو ہمارے مسائل ہیں، ڈالرز کی کمی ہے، ہمارے ہاں ایکسپورٹس نہیں ہے، بے روزگاری ہے، تو اس کو جتنی تیزی سے آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے ہم حل کر سکتے ہیں، کوئی اور ایسا سیکٹر نہیں ہے، اور دنیا اسی میں آگے جا رہی ہے، فیوچر اسی کا ہے۔ اور عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت میں ہم نے بڑی تیزی سے دیکھا کہ ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی تھیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو اعلان کیا کہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں، یا انہوں نے الیکشن کمپین کا یہ کہیے کہ جب اعلان کیا ہے، شروعات کی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے ایک روڈ میپ دیا ہے، ایک راہ عمل دیا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف یہ خبریں ہیں، اور دوسری طرف شدید لڑائی اس وقت پی ڈی ایم میں آپس میں ہی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کیا انویسٹمنٹ لانی ہے، کیا انہوں نے بہتری کرنی ہے، کہ اسحاق ڈار نے جو کہا کہ جی وزارت خارجہ کی وجہ سے ہمیں دوست ممالک کی طرف سے مدد نہیں ملی، یعنی جن میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے اور قطر ہے، تو ان کی مدد ہمیں اس لیے نہیں آئی کہ وزارت خارجہ نے اچھا کام نہیں کیا، یعنی بلاول بھٹو زرداری ہوں، ہنا رحمانی صاحبہ ہوں، تو یہ لوگ صحیح کام نہیں کر سکے، اسحاق ڈار نے کہا، یہ اندر کی بریفنگ کی بات ہے۔ اب الٹا بدلہ لے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ کر کہ جناب ہم وزارتوں سے الگ ہو جائیں گے۔ اب چکر کیا ہے وہ سنیے، اور اس کے بعد ہم یہ سعودی عرب کی طرف سے جو انویسٹمنٹ کا کہا گیا ہے، اور عمران خان صاحب اور سعودی عرب کے بارے میں، یا محمد بن سلمان کے بارے میں جو باجوہ صاحب نے کالم چھپایا جاوید چودھری کے تھرو، اس پر بھی آ جائیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جناب اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس کے الفاظ سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 ارب روپیہ، کچھ 4.5 ارب روپیہ وفاق نے دینا ہے اسلام زدگان کے لیے، اگر وہ نہ دیا تو ہم پھر وزارتوں میں نہیں رہیں گے، ہم چھوڑ دیں گے۔ اب 4.5 ارب روپیہ کی کوئی حیثیت ہے؟ یہاں تو آپ دیکھیں کہ 90 ارب روپیہ تو وہ ویسے ہی بانٹ رہے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز میں، اور 85 رکنی تو کابینہ ہے، تو 4 ارب روپیہ کیا ہے سندھ کے سیلاب زدگان کے لیے؟ یہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یا اس کو بہانہ بلاول بنا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ اب اس طرف جا رہے ہیں کہ بھئی الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے، تو اب ہم نے حکومت سے علیحدہ کس طرح ہونا ہے، دباؤ کس طرح ڈالنا ہے، اور پھر ووٹ کیسے لینے ہیں۔ ہم نے اگر پنجاب میں جانا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں ووٹ چاہیے، تو نون لیگ پر تنقید کریں گے تو پھر ہی کچھ ووٹ لے سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ ہی کر دیں، جو پنجاب میں ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہونے جا رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بچے گا، ہم جیت تو سکتے ہی نہیں ہے، ضمنی الیکشن میں بھی نظر آ گیا، تو لہٰذا بائیکاٹ ہی کر دیں۔ تو زرداری صاحب نے اس سے انکار کر دیا ہے، تو اس وجہ سے بھی اب یہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ تو توجہ ان کی آپس میں کیس ختم کروانے پر تھی، اپنے ووٹ بڑھانے پر تھی، کہ کس طرح سے ہم دوسرے کے ووٹ چھین سکتے ہیں، آپس کی لڑائیاں اب چل رہی ہیں کہ الیکشن میں ہم نے کیسے آگے آنا ہے۔ تو ملک کا کسی نے کیا خاک سوچنا تھا؟ تو اس ماحول میں تو کوئی انویسٹمنٹ کوئی نہیں آنی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے بری سے بری خبریں تھیں، اسحاق ڈار صاحب کو تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے اس طرح کا، کہ ان کا تو بس یہ ہے کہ جی ڈالر کو میں کیسے کنٹرول کرنا ہے، ان کی پوری توجہ بس یہ ہے، ان کی ساری جو پالیسی ہے فائنانس کی وہ ہے یہ کہ ڈالر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اب جناب سعودی عرب کی طرف سے جو بڑا اعلان ہوا ہے، جو ہی الیکشن کی اناؤنسمنٹ پاکستان میں ہو گئی ہے، اور اب پاکستان لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک کچھ کم از کم سیاسی ایک استحکام کی طرف سے آگے جائے گا، یعنی جو ایک ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں، عدم استحکام سیاسی دیکھ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ایک معاشی عدم استحکام بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے معاشیات کی بات کہہ رہے ہیں، تو اس سے جان چھڑانی ہے تو الیکشن ہی واحد حل ہے۔ تو اب الیکشنز کی طرف جیسے معاملات جا رہے ہیں تو ساتھ ہی اعلان آ گیا جی سعودی عرب کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اعلان۔ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال میں سعودی عرب نے بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ سعودی شہزادے فہد بن منصور ال سعود نے سعودیہ پاکستان ٹیک ہاؤس کو اسلام آباد میں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹیک ہاؤس کے قیام سے باہمی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں قائم کی جانے والی کمپنیوں سے تجارت کو فروغ ملے گا۔
सऊदी शहजादे फहद बिन मंसूर अल सऊद अल्सा इंटरेक्टिव के शरीक बानी भी हैं। इस कंपनी को 2009 में पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियत सलमान नासिर ने कायम किया था, जिसके लाहौर के अलावा रियाज में भी ऑफिस हैं। शहजादा फहद ने जनवरी में ऐलान किया था कि इनकी कंपनी 1000 से ज़ायद अफराद के लिए रोज़गार के मौके फराहम करेगी। इस सिलसिले में 300 से ज़ायद मनसूबों को तरजीह बुनियादों पर कायम किया जाएगा, जिनकी मालियत $100 मिलियन होगी। $100 मिलियन का मतलब है $10 करोड़। अब आप अंदाज़ा लगा लें कितने अरबों रुपया बनेगा ये $10 करोड़। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और अब इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जी एक दफ़ा फिर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब उम्मीद है कि आगे आएगा, क्योंकि IMF की सारी शराइत जनाब आखिरकार इस्हाक डार साहब ने मान ली है। महंगाई का तूफ़ान इस मुल्क में आ रहा है। अब एक ही शराइत बाकी रह गई है और वो है कि दोस्त ममालिक से हमने जो एश्योरेंसेस देनी है रिटर्न लिख कर IMF को कि, और उस वाले से चाइना पहले ही $1.5 अरब के लिए आगे आ चुका है। अब सऊदी अरब है, कतर है और UAE है। तो लगता ही है कि अब उस तरफ भी मामलात आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बात सऊदी अरब की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी कि अब हम दोस्त ममालिक की उस तरह मदद नहीं कर सकते, अब उनको भी खुद कुछ करना होगा। फिर ये खबरें भी थी कि जी इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आप काम करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके यहाँ हो, कुछ पता लगे कि कब तक हुकूमत है, क्या है, तो तभी पता लगेगा। जिस हुकूमत का खुद पता नहीं कि वो कितने हफ्ते है, क्या सूरत हाल है, तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। तो जो ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुई है तो हम देख रहे हैं कि उसमें IMF की तरफ से भी और शराइत मानने के साथ साथ अब दोस्त ममालिक की तरफ से भी उम्मीद हमें नज़र आ रही है कि उनकी तरफ से भी अब ये जो डिपॉजिट हैं ज़र मुबादला के ज़खायर को एक तरह से मदद देने के लिए वो भी आ जाएंगे। अभी हाल ही में खबर आई कि $5 अरब तुर्की के बैंक में रखवाए हैं, रिजर्व बैंक में सऊदी अरब ने, तो वहाँ पर $5 अरब रखवा सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। तो लगता है कि बस कुछ फैसलों का इंतज़ार हो रहा था और वो फैसले अब हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, तो उसके बाद ही अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जहाँ तक बात है कि जनाब वो आर्टिकल का मैंने आपको हवाला दिया था, तो उसमें आप जानते हैं जावेद चौधरी साहब ने लिखा था कि जी इमरान खान ने बकौल जनरल टायर्ड कमर जवेद बाजवा के कि जी इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को नाराज़ कर दिया था, सऊदी वली अहद को, और उनको कोई इस तरह की बात पंजाबी में कह दी जो उनको बाद में किसी ने जाकर इन्हीं के काबीना के मेंबर ने उसका तर्जुमा बता दिया और उससे हालात ख़राब हो गए थे। तो इमरान खान ने जनाब ये हाल ही में एक जगह पर कहा कि अब भी मोहम्मद बिन सलमान से मेरा राब्ता है। तो अब आप समझ जाइए कि मोहम्मद बिन सलमान से अब भी राब्ता होना, तो मोहम्मद बिन सलमान हो, उनको भी पता है कि मुस्तकबिल में क्या नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में हुक्मरानी किसकी नज़र आ रही है। ऐसे तो नहीं राबते होते एक दूसरे से। और फिर आप देखिए कॉमन एजेंडा इस वक्त उनका नज़र आ रहा है, तो अमेरिका के साथ उन दोनों के ताल्लुकात, इमरान खान हो या मोहम्मद बिन सलमान हो, वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि अमेरिका के आगे डट रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ने ऐसे किया, उसके बाद फिर मोहम्मद बिन सलमान ने भी कि जो बाइडन आए तो उस तरह उनका इस्तकबाल भी नहीं किया, वो कोई एग्रीमेंट भी उस तरह का नहीं हुआ। तो दोनों की पॉलिसी एक इस लिहाज से नज़र आ रही है। तो ये भी होता है कि दोनों की हम आहंगी नज़र आ रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, दोनों का झुकाव चीन की तरफ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक वजह है। अब आप देखें कि इस पर हम आगे वीडियो में ज़रूर तफसील से बात करेंगे। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है कि बरतानिया का, आपको पता है कि सबसे अहम इत्तेहादी अमेरिका का बरतानिया है। बरतानिया का एम्बेसडर, साबिक एम्बेसडर कहता है, जो कि अब ये क्रेग मरे हैं, हिस्टोरियन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, फॉर्मर ब्रिटिश एम्बेसडर, उन्होंने अपने वेरीफाइड अकाउंट से ये बात कही है और उस पर बड़ी तफसील है, उस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे कि द CIA's डिपोजिंग ऑफ इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज पोजिशन टू द US ड्रोन कैंपेन operating within and from Pakistan is probable the most under-reported story of the last couple of years। तो ये क्रेग मरे कह रहे हैं, साबिक एम्बेसडर बरतानिया के, कि CIA की तरफ से इमरान खान को हटाए जाना, वज़ारत उज़्मा की यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाना CIA का, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को की ड्रोन कैंपेन के लिए, यानी ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी। ये वो खबर है पिछले 2 साल की अहम तरीन खबर, सबसे बड़ी खबर, जो कि सबसे कम डिस्कस हुई है। तो ये वो कह रहे हैं। तो अब इस पर हम आएंगे। अभी मैंने सिर्फ हवाला इसलिए दिया कि मोहम्मद बिन सलमान से कहते हैं नहीं ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो वो तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट से किसको नहीं पता कि किसकी गवर्नमेंट आ रही है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं, सबको पता है। सऊदी अरब स्टडी करवा चुका है, अमेरिका स्टडी करवा चुका है, यहाँ जितने दीगर लोग हैं अपनी एम्बेसीज के थ्रू करवा चुके हैं, इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस करवा चुकी हैं।
کہ جی ان کی گورنمنٹ آ رہی ہے، تو یہ ایسے نہیں ہو رہا اناؤنسمنٹ. جب تک یہ چیز میٹیریلائز ہونی ہے، یہ اعلانات جو ہیں ان پر عمل درآمد ہونا ہے، تو اس وقت تک ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کی گورنمنٹ آ چکی ہوگی، اور حکومت کو بھی یہ پتہ ہے. اسی لیے وہ الیکشن کے بائیک آؤٹ کا، کوئی فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، نون لیگ کہتی ہے ہاں یہ سوچا جا سکتا ہے، پیپلز پارٹی کہتے ہیں نہیں ہم نے بائیک آؤٹ نہیں کرنا، الیکشن ڈیلے کا کس طرح سے کرنا ہے، ہم جیت ہی نہیں سکتے. رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں اب کہ جی ہاں الیکشن ہو جائیں لیکن کسی کو جلسہ کرنے کی، جلوس کی، ریلی کی، کسی بات کی، کسی طرح کی اجازت نہ ہو، یعنی کوئی کیمپین ہی نہ ہو، تو پھر بے شک الیکشن ہو جائے. ان کا خیال ہے کہ جی عمران خان کو گھر میں بند کر دیں گے تو شاید کوئی الیکشن میں ہماری پوزیشن ہو، ورنہ نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ان کی صورتحال ہے. لیکن عالمی سطح کے جو لیڈرز ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو آج کے حالات ہیں ان سے بہت بہتر ہوگا. تبھی آپ دیکھیں کہ اتنے جو باہر کے بڑے سرمایہ کار ہیں جن میں سعودی شہزادے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دن میں پاکستان میں بہتری آئے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی. اور اسی لیے وہ اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، $100 ملین کی انویسٹمنٹ کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.